فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب صلی اللہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، لوگو جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے، جس کا سینہ اللہ کھول دے، فہو علی نور من ربہ، وہ رب کی جانب سے نور پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی، ہم نے موسیٰ کا سینہ بھی کشادہ فرما دیا، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، میں نے بن مانگے تجھے شرح صدر عطا فرما دیا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ظاہراً تو شق صدر بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچپن کے ایام میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں، بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، وہیں پر شق صدر ہو گیا، سینہ کھول دیا گیا۔ تو آپ کے وہ رضائی بھائی وہ بھاگ کر کے اماں جی حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، جا کر ان کو بتایا، وہ جو ہمارے قریشی بھائی ہیں نا، مکہ سے آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ان کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ بچے تھے نا، جیسے دیکھا انہوں نے جا کے بتا دیا۔ یہ بات جب اماں جی حلیمہ نے سنی تو ان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ بھاگی ہوئی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اتنے میں وہ شق صدر والا معاملہ تو مکمل ہو چکا تھا، آپ سہمے ہوئے کھڑے تھے درخت کے نیچے، ابھی چھوٹی عمر تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے دیکھا تو خیر تسلی ہوئی کہ بچوں نے کوئی غلط بتایا تھا۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اماں جی دو بندے ایسے مجھے محسوس ہوا کہ آسمان سے اترے ہیں، ان کے پاس تشت تھا، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو کھولا، دل کو نکالا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا، اور وہاں اس کو دھویا، ایک خون کا ٹکڑا نکال کر اس کو باہر کیا، صاف ستھرا کر کے پھر دل اپنی جگہ پر رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا اور ہاتھ پھیرا، میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کھڑا بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، بڑا جلدی آپریشن کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جی، سبحان اللہ۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا، تیرے سینے کو کھول کر اس کے اندر نور بھر دیا، تیرے دل کی ہم نے صفائی فرما دی، تیرے دل کے اندر جو بشری تقاضے کے خیالات ہوتے ہیں سارے دور فرما دیے، اب شیطان کا ٹل اور وس نہیں چلتا تیرے دل کے اوپر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتا ہے، شیطان اس کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے۔ ہمیشہ کبھی خیال آتا ہے نا یہ کام کر لوں، اچھا خیال ہے تو فرشتے نے کوشش کی ہے، برا خیال ہے تو کس نے کوشش کی ہے جی؟ شیطان۔ ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ تھوڑے نال بھی اسی طرح ہے؟ ہمارے ساتھ تو ایسے ہے کہ ایک فرشتہ ایک شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی؟ انہوں نے ہاں میرے ساتھ بھی ایسے تھا، لیکن جو میرے والا شیطان ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ گالی مکھی پر ہے، حضور کے ساتھ والا جو شیطان تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ بولو جی، مسلمان ہو گیا۔ الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو الم نشرح لک قلبک نہیں فرمایا، دل نہیں فرمایا، حالانکہ دھویا تو دل کو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سینے کا ذکر فرمایا۔ دل تو رہا اپنی جگہ پہ، ہم نے تو آپ کا سارا سینہ ہی نور سے بھر دیا ہے۔
سارا سینہ ہی کیا بھر دیا جی؟ نور سے بھر دیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ پوچھے، اس کی مثال یوں ہے کہ مدنی مسجد کے محراب میں اچھی سی لائٹ لگی ہوئی ہے، بندہ کہ وہ محراب چھوڑو جی، پوری مسجد ہی لائٹاں نال بھری ہوئی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، قلب تو صدر میں ہوتا ہے نا، دل تو سینے میں ہوتا ہے، دل تو اپنی جگہ پر رہا، ہم نے تو آپ کا سارا سینہ ہی نور سے بھر دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، تو یہ ہے ظاہری شق صدر۔ بعض علماء کہتے ہیں ہجرت کے معراج کے وقت بھی ہوا، 2 دفعہ ہوا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو ایک تو یہ ظاہری ہے کہ سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور دوسرا باطنی ہے، آپ کے دل میں اللہ نے قرآن مجید کی وحی کو جذب کرنے اور سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی، یہ ہے سینہ کشادہ۔ اور لوگ آپ کو شاعر کہتے، مجنون کہتے، جو منہ میں آتا بکتے رہتے، اللہ نے ایسا کشادہ سینہ عطا فرمایا، حضور کسی کی پرواہ ہی نہ فرماتے۔ یہ ہمت بھی کس نے عطا فرمائی ہے؟ جی، الم نشرح لک صدرک، پہلی چیز، پہلا انعام، ہم نے آپ کو شرح صدر والی نعمت عطا فرمائی۔ اور نمبر 2، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہٹا دیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، وحی کا جو بار گراں، بڑا بھاری بوجھ ہم نے آپ پر ڈالا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا ثقیل کلام، بڑا وزنی کلام ہم نے آپ پر نازل کیا تھا، اتنا وزنی کلام کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو بڑے پہاڑ پر نازل فرماتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، کلام الہی کی ہیبت کو برداشت نہ کر پاتا۔ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے اتنا وزنی کلام نازل کیا، لیکن یہ سارا بوجھ ہم نے آپ کے لیے ہلکا فرما دیا۔ آپ کو بوجھ نہیں دیتا، بلکہ قرآن آتا ہے تو آپ کو سرور آ جاتا ہے۔ کفار کہتے تھے نا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، تو قرآن اللہ کا کلام ہے تو اکٹھا کیوں نہیں آ جاتا؟ 2-3 آیتیں آتی ہیں، کبھی 4 آیتیں آتی ہیں، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا جواب میں؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں سارا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا، اور میں کہتا ہوں میں نہیں نازل کرتا اکٹھا، کیوں یا اللہ؟ حکمت کیا ہے؟ فرمایا لنثبت بہ فؤادک، جب لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے دل میں خفگان اور غم آتا ہے، ہم 2-4 آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ ووضعنا عنک وزرک، اتنا وزنی کلام نازل کیا لیکن بوجھ نہیں، آپ کے دل کو ہم نے سکون عطا فرما دیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں بھیجا تاکہ تجھے مشقت میں ڈالیں، تاکہ تجھے پریشانی میں ڈالیں، بلکہ ہم نے سارا بوجھ آپ کا آسان فرما دیا۔ دوسرا مطلب، ہم نے بوجھ آپ کا آسان فرما دیا، ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر جیسے یار عطا فرمائے جو اس کام میں آپ کے معاون بن گئے، ہم نے آپ کا بوجھ آسان کر دیا۔ اچھے دوستوں کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ والذین معه، جو آپ کے دوست ہیں ان کو تو دیکھو نا، اشداء علی الکفار، کافروں پر کتنے سخت ہیں۔ تو جو ہے سب حضرات کی بدر کے قیدی ہیں، حضور مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو،
ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو، عثمان کا رشتہ دار عثمان کے حوالے کرو، علی کا رشتہ دار اس کے حوالے علی کے حوالے کرو، جس کا جو بھی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو اور کہو قتل کر اس کو، اپنے ہاتھ سے اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کر کے یہ ثابت کر دے آج سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف ایمان والا رشتہ باقی ہے۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، عمر جیسے یار دے کر ہم نے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے میرے محبوب صلی اللہ، علی جیسے جان نثار دے کر ہم نے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اور تیسرا مطلب اور آخری مطلب، بعض ایسے کام ہوتے تھے کہ خلاف اولا، یہ بات ذہن میں رہے، گناہ تو انبیاء کے قریب بھی نہیں جاتے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا دل میں وہ جو گناہ والا حصہ تھا نا، گوشت یا خون، وہ پہلے نکال دیا گیا، جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو پیچھے رہ کیا گیا، گناہ والی باتیں تو گئیں، لیکن خلاف اولا کی ایک میں مثال دوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ التوبہ ہے 10ویں پارے میں، تبوک کا سفر تھا بڑا مشکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نکلو، خرچہ بھی دو اور نکلو بھی صحیح، گرمی شدید، سواریاں کم، فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں چھوڑ کر جانا ہے، بڑا مسئلہ تھا۔ اس موقع پر منافقین آئے اور بہانے بنائے، کوئی کہتا جی میں ضرور جاتا لیکن میرے نا والد صاحب بیمار ہوں تو مجبوری ہے، حضور فرماتے ٹھیک ہے جی، تری آخنا میری زنانی بیمار ہے، چوتھا آیا اس کا میں آپ ہوں ڈاڈا بیمار ہوں، اس قسم کے بہانے بنائے، جو بھی بہانے بناتا حضور فرماتے ٹھیک ہے جی نہ جاؤ، اجازت دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضور اجازت نہ دیتے، کیونکہ جانا تو انہوں نے ویسے بھی کوئی نہیں تھا، جانا تو انہوں نے بولے نا جی ویسے بھی نہیں تھا۔ جب حضور کہتے کہ نہیں اجازت جانا ہے تم نے، اب جاتے تو وہ پھر بھی کوئی نہ، نتیجہ کیا نکلتا، ان کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی۔ اب جب حضور نے اجازت دے دی ہے تو اب کیا ہوا کہ ان کے نفاق پہ پردہ رہ گیا۔ اب اس بات پر جو حضور نے ان کو اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، قرآن میں ہے سورۃ التوبہ میں، اور فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ اگر اس پہ غور کرو نا بڑی لذت ہے، کہنا تو یوں چاہیے تھا میرے نبی کیوں اجازت دی ہے ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیوں دی ہے ان کو اجازت، سوال تو یہ بنتا تھا، لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، میں اللہ نے آپ کو بالکل معاف کر دیا۔ کہنا تو میں نے کچھ نہیں ہے، صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دی کیوں ہے اجازت۔ عفا اللہ عنک پہلے ذکر کیا، لما اذنت لہم بعد میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ دیتا نا اجازت میرے محبوب تو بڑی اچھی بات تھی۔ یہ جو ایسے کام ہوئے نا، اب اس میں کوئی گناہ والا کام تو نہیں کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ، صرف ان کو اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا۔ اس بات پر حضور کو ملال ہوا کہ کاش میں نہ دیتا نا، جیسے رب چاہتا تھا ویسے ہوتا۔ اس قسم کی اور کئی باتیں ہیں وہ حضور کے دل پر بوجھ بن جاتی ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو یہاں پر یہ چاہتے تھے، میں بھی یہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اب جب یہ باتیں آئیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے محبوب لوگ گناہوں کے بنڈل لے کر پھرتے ہیں، تو اتنی باتیں سوچ رہا ہے، ہم نے تیرے سارے بوجھ معاف کر دیے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا، جس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا، وہ وحی کا بوجھ ہو، وہ دعوت کا بوجھ ہو، وہ خلاف اولا باتوں کا بوجھ ہو، جن کی وجہ سے آپ پریشان تھے، ہم نے سارے بوجھ ہٹا دیے۔ بلکہ بوجھ ہٹانا تو دور کی بات، اگلی بات بھی سن میرے محبوب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی ہے۔ ہم نے تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنایا ہے۔ اے میرے محبوب تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ ساری کائنات تیرا نام مٹانا چاہے، تیرا نام نیچے کرنا چاہے، سارے نام نیچے کرنے والے خود ذلیل ہوں گے، میرے محمد تیرے ذکر کو میں بلند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کرو جی، ورفعنا،
لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اگر عربی جانتے ہیں تو غور کریے، اگر لَكَ بیچ میں نہ ہوتا یہ لفظ ہوتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، بالکل معنی پھر بھی پورا تھا. وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر، معنی پورا ہو گیا نا جی. وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا تیرے ذکر کو، بات تو پوری ہو گئی. یہ بیچ میں لکا کیوں کہا؟ بیچ میں لکا کہوں گا تیرے لیے تیرے ذکر کو، یہ لکا بیچ میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال سمجھ میں آیا سب کو جی؟ صرف قاری صاحب کو سمجھا، باقی نہیں بول رہے. اچھا دسو نا اللہ نے بندو، میں کہڑ تھانے جا کے اطلاع دینی بھی انہوں سمجھ آ گئی. ورفعنا لکا ذکر کا سوال یہ ہے، ورفعنا ذکر کا ہی جملہ پورا ہو رہا ہے، یہ بیچ میں لکا کیوں آیا؟ میرے نبی تو دھرتی پہ کھڑا ہو کر احرام کی چادریں باندھ کر کہتا ہے نا لبیک اللہم لا شریک لکا، لا شریک لکا، اے اللہ شریک صرف تیرے لیے کوئی نہیں ہے، باقی تو سب کے لیے شریک ہے نا. لا شریک لکا لبیک، تو کہتا نا لکا لا شریک لکا، اس کا بدلہ میں نے دیا. ورفعنا لکا ذکرکا، میرے محبوب میرا شریک کوئی نہیں نا، باقی سب کے شریک ہیں. میرے محبوب ورفعنا لکا ذکرکا، میں نے بھی تیرا ذکر بلند کیا، باقی کسی کا بلند نہیں کیا ہے. ورفعنا لکا ذکرکا، اب سمجھ آئی لکا کا کتنی لذت ہے اس کلام کے اندر. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، یہ صرف تیرے لیے میرے محبوب، اور کسی کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، وہ اس پر کچھ کہتے ہیں کلام. قصیدہ حسان بن ثابت کے ایک دو شعر توجہ کرنا، ایمان تازہ ہوگا. فرماتے ہیں اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد. اوے لوگوں میرے نبی کی عظمت کی کیا بات ہے، نبوت کی مہر حضور کے شانوں کے بیچ میں وہ چمک بھی رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی نبوت کی گواہی بھی دے رہی ہے. اور اگلی بات وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ. حضرت حسان کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، اوے لوگوں الہ نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ضم الالہ، الہ نے جوڑ دیا ہے اسم النبی، نبی کا نام الاسمہ، اپنے نام کے ساتھ. کیسے؟ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد. پتہ نہیں ہے تمہیں 5 وقت مؤذن اذان کے اندر جب شہادتین کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد کہتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ. اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. حضرت حسان کہتے ہیں وشق له من اسمہ لیجلہ، اور لوگوں اللہ نے اپنے نام سے توڑ کر، اپنے نام سے نکال کر اپنے نبی کا نام بنایا ہے. کیسے؟ اللہ کے نام کے اندر بھی حمد ہے، نبی کے نام کے اندر بھی حمد ہے. فذو العرش محمود وہذا محمد. حضرت حسان فرماتے ہیں عرش پہ دیکھو تو اللہ حمید اور محمود ہے، فرش پہ دیکھو تو محمد احمد اور محمد ہے صلی اللہ. حمید اور محمود کا معنی بھی تعریفوں والا، احمد اور محمد کا معنی بھی حمد والا. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام سے نکال کر اس کو مزید عظمتیں عطا فرما دی ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ نبی اتانا بعد یاس و فترۃ،
नबियुन अताना बाद यासिन व फतरतिन मिनर रुसुल वल औसानु फिल अर्ज़ तोबदू। ओए लोगो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तुम्हें क्या पता। धरती पर बुतों की पूजा हो रही थी, अल्लाह ने अपने नाम से नाम निकाल कर अपना मोहम्मद भेज दिया है सल्लल्लाहु, जोर से बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बात आई, चलो फिर वो उर्दू वाला शेर भी सुना दूंगी, इजाज़त है कारी साहब जी? ज़रा कहो ज़रा, मोहम्मद सल्लल्लाहु। इस मीम का उरूज है अर्शे अजीम में, इस मीम का उरूज है अर्शे अजीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। मैं देखता हूँ मीम को मजहर में मीम है, मस्जिद में देखिए आपके मिंबर में मीम है, मशरक के हर्फ में मुश्को मुअम्बर में मीम है, मगरिब की मौज मौज समुंदर में मीम है। इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। महताब में भी मीम है, अंजुम में मीम है, इस्लाम में भी मीम है, परचम में मीम है, बुलबुल के मस्त मस्त तरन्नुम में मीम है, गुलबर्ग पर गिरती हुई शबनम में मीम है। इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। जोर से कहो सुभान अल्लाह, जो जाग रहे हो वो कहो सुभान अल्लाह। मूसा में भी मीम है, मक्का आज़म में मीम है मीम इस्माइल में, जमजम में मीम है, ईसा मसीह में मीम है, हजरत मरियम में मीम है, और ये मीम झुक रही है इब्राहीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। रहमान मेहरबान की रहमत में मीम है, रहमान मेहरबान की रहमत में मीम है उम्मत के गम में रोज़े क़यामत में मीम है, मजबूर मगमूम की माज़रत में मीम है, और ये मीम मुस्कराती हैं गफूर रहीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी हैं। अल्लाह अकबर। अबू लहब बेवकूफ़ बेईमान, उसकी बीवी उम्मे जमील, वो बदबख्त नबी पाक का नाम बिगाड़ती थी ना, नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह, वो मोहम्मद की जगह पर नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह मुज़म्मम कहती थी। ये बिल्कुल मुतज़ाद लफ्ज़ है ना मोहम्मद के। और फिर बकती रहती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो भाई, इसकी बकवासात से अल्लाह ने मेरी कितनी हिफाजत की हुई है, ये जितनी गालियाँ भी देती हैं मुज़म्मम को देती है, मोहम्मद को कोई गाल नहीं देती। अल्लाह ने मेरा नाम ही इस बदबख्त के मुंह पे नहीं आने दिया। ये कहती है मुज़म्मम ऐसा मुज़म्मम, ठीक है मुज़म्मम जो होगा वो होगा ना, मैं तो मुज़म्मम नहीं हूँ ना, मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु। ये सारी गालियाँ मुज़म्मम को देती है, और अल्लाह ताला ने मोहम्मद को इसके बकवासात से महफूज रखा हुआ है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, क्योंकि मोहम्मद का ज़िक्र रब ने बुलंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। अब आगे जनाब तसल्ली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और आपके मानने वालों के लिए भी। फरमाया फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। उस्र का माना तंगी और युस्र का माना आसानी। आसिर का माना तंगी करने वाला और यासिर का माना आसानी करने वाला। मैं कोशिश तो करता हूँ आपके लिए दरस आसान हो जाए, क्योंकि मेरा नाम यासिर है ना, आसिर नहीं है, ठीक है ना। युस्र का माना क्या है जी? मेरा नाम है चुप ही करके पता नहीं, मेरा नाम नाराज हो मेरा ख्याल है जी। युस्र का माना क्या है जी? आसानी वाला। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। बस बात ख़त्म करते हैं, ज़रा इस पे गौर करें ना जी, बड़ा लतीफ़ एक नुक्ता है जी। इन दोनों आयतों पे देखो जी, अल उस्र जो लिखा है ना दोनों जगहों पे, दोनों आयतों में, इस उस्र के ऊपर अलिफ लाम है, नज़र आ रहा है जी सबको जी?
اور یسر کے اوپر الف لام کوئی نہیں ہے. نظر آ رہا ہے جی؟ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ نکرے کے اوپر جب الف لام آ جائے تو معرفہ بن جاتا ہے. جیسے رسول، کوئی بھی رسول، بہت سارے اللہ کے رسول ہیں، جب آیا الرسول فعصا فرعون الرسول، وہاں الف لام آیا، وہاں پہ ہر رسول مراد نہیں، موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. رسول کے اوپر جب الف لام آ گیا تو کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. رجل کوئی آدمی، الرجل معرفہ ہے، کوئی خاص نہیں، ہر بندہ نہیں، الرجل کسی بندے کے بارے میں جو بات کر رہا ہے نا وہ مراد ہے. اب یہاں پر دیکھیں دونوں آیتوں میں جو عسر ہے نا جی، تنگی، اس کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا اور یسر کو دونوں جگہ نکرہ ذکر کیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سب کو آ گئی ہے؟ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گی. میں نے یہاں آپ کو ایک بات سنائی کہ میں جب ترامڑی سے نکلا نا، ایک بندہ مجھے ملا، چوک میں آیا ایک بندہ مجھے پھر ملا، جہاں اسکول سٹاپ پہ آیا ایک بندہ ملا، جہاں مسجد کی طرف مڑنے لگا ایک بندہ مجھے ملا، یہاں آیا بندہ مجھے ملا. کتنے بندے ہو گئے جی؟ 5-6 بندے ہو گئے نا، میں نے ذکر کی. اب دوسری مثال، میں جب ترامڑی اپنی مسجد سے باہر نکلا نا، قاری اظہر صاحب مجھے ملے، چوک میں آیا تو پھر قاری اظہر صاحب مجھے ملے، یہاں پہ آیا پھر قاری اظہر صاحب ملے، مسجد میں آیا پھر قاری اظہر صاحب ملے. کتنے قاری اظہر ہو گئے جی؟ ایک کہتے 4 ایک ہو گئے جی. جب معرفہ ذکر کیا تو پھر قاری اظہر تو ایک ہی ہے نا، ہر بندہ تو قاری اظہر نہیں ہے نا. کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ جب نکرہ ذکر کیا جائے جتنی دفعہ دہراؤ اتنے ہی بندے مراد ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ جب معرفہ ذکر کیا جائے، چاہے میں 50 دفعہ کہوں قاری اظہر مجھے ملا، تو قاری اظہر تو ایک ہی ہے نا، یہ تو زیادہ نہیں ہو گیا نا، ایک ہی رہے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب دیکھنا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی معرفہ اللہ نے ذکر کی دونوں آیتوں میں. یسر جو آسانی ہے وہ نکرہ ذکر کیا دونوں آیتوں میں. تو یسر آسانی نکرہ ہے تو آسانیاں ہو گئی 2، آسانیاں ہو گئی، اور یسر آسانیاں 2 ہو گئی، اور عسر جو تنگی تھی وہ معرفہ ذکر کر کے بتایا وہ 1 ہے. خلاصہ یہ ہے، اگر ایک مشکل آئی ہے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے 2 آسانیاں آ جائیں گی. اور اس کو عربی کے شاعر نے یوں بیان کیا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. فرمایا جب مصیبتیں تجھے گھیر لینا الم نشرح پڑھا کر. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، جب مصیبتیں تجھے گھیر لیں پھر الم نشرح میں غور کیا کر. فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، یہاں پہ غور کرے گا تجھے ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں جکڑی ہوئی نظر آئے گی. فعسر بین یسرین، ایک عسر 2 یسر کے درمیان میں ہوگی. اذا فکرتہ فافرح، اگر الم نشرح میں غور کیا تو تو خوش ہو جائے گا، تیری مشکلیں کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میرے محبوب اتنا اونچا جو اللہ نے مقام تجھے عطا فرمایا ہے، ظاہر ہے جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، دن کی ذمہ داری تو تیری دعوت دینا ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، سَبْحًا طَوِيلًا. حضور کی دعوت کو نا اللہ نے تیرنے کے ساتھ مثال دی ہے. دیکھو میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، گاڑی پہ جا رہا ہوں، کسی اور سواری پہ جا رہا ہوں، تھک جاؤں نا جی تو گاڑی روک کر آرام کر سکتا ہوں، کسی درخت کے نیچے، کسی ہوٹل پر، کہیں بھی گاڑی روکی، ذرا تھک گیا ہوں جی تھوڑی دیر بس آرام کرتا ہوں بعد میں چلوں گا. لیکن اگر میں تیر رہا ہوں سمندر میں، بیچ میں تھک کے میں کہوں تھوڑی دیر چلو میں سو جاؤں، تھوڑی دیر اگر ادھر بیچ میں آرام کیا تو کیا ہو جاؤں گا؟ غرق ہو جاؤں گا. تیرنے میں وقفہ کوئی نہیں ہوتا، باقی سواروں میں ٹھہرنا وقفہ ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، میرے محبوب دن کے وقت تو آپ نے لمبا تیرنا ہوتا ہے نا، اس میں وقفہ تو کوئی نہیں ہے. آپ کی جو ہم نے ذمہ داری لگائی ہے وہ دعوت والی، اس میں وقفہ تو ہے کوئی نہیں، لگاتار ہی آپ نے تیرنا ہی تیرنا ہے. جیسے تیرنے والا ٹھہر نہیں سکتا ایسے آپ بھی بیچ میں وقفہ نہیں فرما سکتے. ہاں فَإِذَا فَرَغْتَ، جب دعوت دے کر فارغ ہو جائیں نا میرے محبوب،
فن سب، پھر عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیجیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دن کو دعوت دے کر رات کو میرے سامنے کھڑے ہو کر تو تلاوت کرتا رہا کر، اور میں رب تیری تلاوتیں سنتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تھکانا کس طرح ہے؟ فرمایا رب کی طرف رجوع کرنا ہے، تو میرے در پہ آ جایا کر، اور پھر تو ہو اور پھر میں ہوں، تو پڑھتا جاؤ اور میں سنتا جاؤں۔ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا